الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ ایک دفعہ پھر مختصر دہرائی کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں۔ حروف کے مخارج ہم پڑھ رہے تھے، تو ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الف واو یا۔ یہ بحالت حروف مدہ جب ادا ہوتے ہیں تو یہ دو جوف دہن یعنی منہ کے خلا سے ان کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد تین حروف ہیں تا، دال اور قا۔ یہ تینوں حروف زبان کی نوک جب ہم ثنایا کلیہ یعنی اوپر والے دونوں دانتوں کی جڑ سے جب لگاتے ہیں تو تا، دال، قا یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان تینوں حروف کو ایقاعیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد تین حروف ہیں تا، ذال، وا۔ ان کو ادا کیسے کریں گے؟ زبان کی نوک ثنایا علیہ یعنی اوپر والے دونوں دانتوں کے کناروں سے یا سروں سے ٹکرانے سے جو ہے یہ تینوں حروف ادا ہوں گے، اور زبان کی نوک کو ہلکا سا ہلا لیں گے تو پھر ان کی ادائیگی بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ تا، ذال اور قا۔ ذال اور قا میں فرق کیسے کریں گے؟ ذال کو باریک کر کے پڑھیں گے اور قا کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ان تینوں حروف کو لثویہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی قا۔ قا کی ادائیگی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم زبان کی جڑ کو، اپنا زبان کی نوک کو اوپر والے دونوں دانتوں کی جڑ سے لگائیں گے تو ساتھ میں قا کو تالو کے ساتھ کچھ چپکائیں گے، پھر جب ادائیگی ہوگی تو وہ پر ہو کر ہوگی، اور منہ بھر کے جب ہم ادا کریں گے تو بالکل ہی اس کی ادائیگی ٹھیک ہوگی۔ اس کے بعد تین حروف ہیں زا، سین اور صاد۔ ان تینوں حروف کو ان کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں کے کناروں کو آپس میں ملا لیں گے اور زبان کی جو نوک ہے درمیان میں ہلکی سی ٹچ کریں گے، اور سیٹی کی آواز سے یہ تینوں حروف ادا ہوں گے۔ زا، سین، صاد، زا، سین، صاد، زا، سین، صاد۔ ان تینوں حروف کو صفیریہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد دو حروف ہیں حروف حلقی میں سے، حمزہ، ہا۔ یہ اقصی حلق یعنی حلق کے آخری حصے سے سینے کی طرف والے حصے سے ان دونوں حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دو حروف ہیں عین اور حا۔ ان دونوں حروف کو وسط حلق یعنی گلے کے درمیان سے ادا کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے ادا کرنے کی دو اس کے طریقے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ گلے کا جو درمیانی حصہ ہے نا اس سے تھوڑا سا نیچے اپنی انگلی رکھ کر ذرا دبائیں گے اور عین کی اور حا کی ادائیگی کریں گے تو بالکل ٹھیک ہوگی۔ یا دوسرا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ آپ ایسی کرسی پر بیٹھیں جس کی ٹیکی آپ کی گردن تک جو ہے لگتی ہو، تو پھر آپ کیا کریں؟ پھر آپ سر کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے عین اور حا کی ادائیگی کریں گے تو انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوگی۔ اس کے بعد ہیں دو حروف، یہ بھی حروف حلقی میں سے ہیں، غین اور خا۔ یہ ادنا حلق یعنی حلق کے ابتدائی حصے سے منہ کی طرف والے حصے سے ان کی ادائیگی ہوتی ہے، اور یہ دونوں حروف موٹے کر کے پر کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ سارے لوگ ہم یہ ٹھیک ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا، بس تھوڑا سا پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے حرف واد، اس کو بھی حرف مستعلیہ کہتے ہیں، یعنی اس کو بھی پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور ادائیگی کا اس کا طریقہ کیا ہے؟ زبان کی بائیں کروٹ یا دائیں کروٹ یعنی زبان کی دائیں سائڈ یا بائیں سائڈ
اوپر والی داڑوں کے کناروں سے لگائیں گے تو واد کی ادائیگی بالکل ٹھیک ہوگی. زبان کی نوک نہیں لگنی چاہیے. آگے آپ 1.5 انچ جتنا جو زبان ہے اسے چھوڑ دیں. وہ حصہ جو زبان کا جو داڑوں کے ساتھ ہوتا ہے اسی کو آپ اوپر والی داڑوں کے کناروں سے لگائیں گے. دائیں سائڈ سے آسانی ہو تو دائیں سائڈ سے لگائیں, اور بائیں سائڈ سے اگر آسانی ہو تو بائیں سائڈ سے لگا لیں. تو یہ واد کی ادائیگی بالکل ٹھیک ہوتی ہے. اس طرح اس حرف کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے؟ حافہ لسان, یعنی زبان کا درمیانی حصہ. اچھا جی, اب آپ دیکھیں دو حروف ہیں اور آپ کے پاس, قاف اور کاف. قاف حرف مستعلیہ ہے. زبان کی جڑ کبے سے متصل جب اوپر کے تالو سے لگے گی تو قاف کی ادائیگی ہوگی. یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اور کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے. ان دونوں حروف کو لہویہ کہتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, شکل کی مدد سے دوبارہ دکھا دیتا ہوں. دیکھیں, قاف کی ادائیگی یہاں سے ہوتی ہے اور کاف کی ادائیگی یہاں سے ہوتی ہے. جہاں پہ تالو گول ہونے کے بعد پھر سیدھا ہونے لگتا ہے نا, اس جگہ سے کاف کی ادائیگی کرنی ہے. اگر آپ یہاں سے کریں گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ قاف کی آواز آئے گی. دیکھیں نا, قاف, اس دو نقطے والے قاف کی آمیزش ہو جائے گی. تو آپ بعد میں تھوڑا سا آگے کر کے کریں. اس کو اور بھی آگے کر سکیں تو آگے کر کے اس کی ادائیگی کریں, پھر بالکل اس کی ادائیگی بالکل ٹھیک ہوگی. کاف, کاف, کاف. اور جب ہم تکلف کرنے لگتے ہیں تو پھر اس کو غلط کر بیٹھتے ہیں. ویسے عمومی طور پر زیادہ تر لوگ اسے ٹھیک ادا کرتے ہیں. اس کے بعد 3 حروف ہیں, جیم, شین اور پھر یا. ان کو کیسے ادا کریں گے؟ زبان کا درمیانی حصہ اور اس کے بالمقابل تالو کا جو ہے درمیانی حصہ, ان دونوں کے درمیان جو ہے یہ اس کی ادائیگی ہوتی ہے. جیم, شین, یا, جیم, شین, یا, جیم, شین, یا. ان تینوں حروف کو شاجریہ کہتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد 3 حروف ہیں, لام, نون اور را. تو یہ کیسے ادا کریں گے؟ اوپر والے جو دونوں جو دانت ہیں ان کے جو مسوڑے ہیں ان سے جب ہم زبان کے کنارے کو لگائیں گے, زبان کی نوک کو نہیں, زبان کے کنارے کو جب لگائیں گے تو ان تینوں حروف کی ادائیگی ہوتی. لام, نون, را, لام, نون, را. اب دیکھیں, ان تینوں حروف کی جو ادائیگی ہے نا بالکل ویسے ہم لوگ عمومی طور پر ٹھیک کرتے ہیں, لیکن ان کے 2 طریقے اور بھی ہیں ادا کرنے کے. لیکن بہرحال کیونکہ یہ ہم آواز حروف ان کے نہیں ہیں, اس وجہ سے ہمیں ان کے حوالے سے وہ دونوں طریقے بھی لازمی یعنی ان کے لیے پوری کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اسی طرح آرام سے جو ہے زبان کا جو کنارہ ہے وہ اوپر والے دونوں جو دانت ہیں ان کے مسوڑوں سے جب آپ لگائیں گے تو ان کی ادائیگی بالکل ٹھیک ہوگی. ان تینوں حروف کو قرافیہ کہتے ہیں. اصل میں یہ طرف لسان یعنی زبان کے کنارے سے کیونکہ ادا ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں قرافیہ. اور اس کے بعد با ہے. با کو کیسے ادا کریں گے؟ سارے ہم ٹھیک ادا کرتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری یعنی اندرونی ہونٹ کے ملنے سے اس با کی ادائیگی ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہے میم. یہ دونوں ہونٹوں کی خشکی یعنی بیرونی ہونٹ کے حصے سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے. میم, میم, میم. اور فا کو کیسے ادا کریں گے؟ اوپر والے دونوں دانتوں کے کنارے اور نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے اس کی ادائیگی ہوگی. فا, فا, فا. اور واو کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ واو کی ادائیگی بس میں آپ کو کیا بتاؤں, سیدھا سیدھا آپ اگر یہ بات ذہن میں رکھ لیں, جیسے انگریز کسی چیز کو حیرت سے دیکھتے ہیں نا کہ واو کرتے ہیں, یہ بھی وہی واو ہے اصل میں. دونوں ہونٹ گول کر کے نہ تمام بند کرنے سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے. یعنی بند پورے نہیں کرنے, نہ تمام بند نہیں کرنے, نہ تمام بند کرنے سے واو کی ادائیگی ہوتی ہے. درمیان میں آپ نے مد کرنی ہوتی ہے. واو,
वाओ, ठीक है जी, वाओ। तो ये वाओ की अदायगी है। अच्छा जी, अब आप देखें बा, मीम, फा और वाव, इन चारों हरूफ को शफवियह कहते हैं, क्योंकि ये शफतैन से अदा होते हैं, दोनों होंठों से अदा होते हैं, इस वजह से इन चारों हरूफ को शफवियह कहते हैं। अच्छा जी, टाइम थोड़ा सा देर हो गया था, असल में रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक होती है, मैंने बेटी को काफ़ी दूर छोड़ने जाना होता है, तो दरमियान में जो है, जो स्कूल कॉलेजेस हैं सारे, जिस जगह पे फिर मैं आता हूँ उस, हमारा जो एरिया है इसमें बड़े बड़े जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और वो सिर्फ साफ ज़रा ज़्यादातर बच्चे जो है वो गाड़ियों वाले होते हैं, और बहुत ज़्यादा गाड़ियों का रश लग जाता है। मैं मोटरसाइकिल पे होता हूँ तो मैं बहरहाल कोशिश करता हूँ कि जो गली कूचे हैं, लेकिन इस एरिया में गली कूचे भी बहुत ही कम है, नहीं है बल्कि। तो बहरहाल कोशिश से, अल्लाह की खास करम नवाजी से मैं पहुंच तो आता हूँ। ये सारी बताने का मकसद ये है कि आप लोग कहीं दिल बर्दाश्त ही ना हो कि भाई 5 5 10 10 मिनट हमें कभी जो है इंतजार करना पड़ जाता है। तो ये बाज़ दफ़ा असल में ये, अच्छा फिर वहां पे भी टाइम पे पहुंचाना है। टाइम अब मेरी बेटी का आगे उन्होंने कर दिया है, उसे ज्यादा जल्दी भी मैं वहां पे नहीं छोड़ सकता। ये बहुत सारी चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाएगा, साथ साथ ये चीजें डेवलप भी होती रहती हैं। अच्छा जी, आगे हैं जी हरूफ की सिफात, ये हम इंशाल्लाह फिर कल शुरू करेंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ और भी इसकी अदायगी के लिए जो मैंने रखा था ना कि भाई हमने प्रैक्टिस अभी करनी है, और साकिन हरूफ थे सारे, वो भी हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तो अभी हम कुरान मजीद का सबक पढ़ लेते हैं। ये हमने यहज़नून तक 77 नंबर आयत, 277 नंबर तक पढ़ लिया था। अब हम आज शुरू करते हैं। एक आयत तो बहुत ही छोटी है, दूसरी आयत भी साथ हम शामिल कर लेंगे। अच्छा, कभी कभी पढ़ते हुए ना कोई जबर जेर की गलती बाज दफा हो जाती है अनजाने में, वो हर बंदे से हो जाती है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, कोई खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है कि जो है इसमें कोई शर्माने वाली बात है, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी कोई कमी बेशी हो जाए पढ़ते हुए, कोई जैसे बंदा बेख्याली में कर जाता है, तो वो जो है काबिल गिरफ्त इसलिए है कि क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह ताला से हम बार बार माफ़ी मांगते हैं। तो फिर आप लोगों को पता चले तो आप ज़रूर जो है मुझे मैसेज पे बता दिया करें। अच्छा जी, अब देखें, या अय्युहल्लज़ीना, यहाँ पे जो मद है, ये मद कौन सी हो रही है? ये मद मुनफसिल है। ठीक है जी। अभी जो नए लोग हैं उनको साफ ज़रा समझ नहीं आएगी, जो पहले से लोग हैं उनको अंदाजा होगा कि ये मद्दे मुनफसिल कौन सी होती है। ये जो हमजा है ये अगले लफ्ज का हिस्सा है, या का हिस्सा नहीं है। या तो जो है अलग भी लिखा जाता है इस तरह। अगर या के ऊपर खड़ी जबर ना होती, जबर वाली अपना खड़ी जबर वाली जगह पे खाली जबर होती, तो फिर या इसी तरह लिखा जाता, अय्युहा के लिए अलग से हमजा लगाया जाता। तो वो जो या के ऊपर खड़ी जबर लगा के ये रस्मुल खत है, उसके बाद वाला जो अय्युहा का जो हमजा है उसके साथ मिला दिया गया। तो यहाँ पे मद्दे मुनफसिल है, इसको 1 से 4 अलिफ के बराबर हम मद करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना, यहाँ पे मद्दे असली होगी, आमनुत्तकुल्लाह, कॉफ को पुर करके पढ़ेंगे, और अल्लाह के नाम से पहले अगर पेश या जबर आ जाए तो अल्लाह के नाम को पुर करके पढ़ते हैं, मोटा करके पढ़ते हैं। और इसी के साथ साथ क्या होता है, अगर अल्लाह से पहले जेर आ जाए तो इसे बारीक करके पढ़ते हैं, और कोई भी लाम हो उसे बारीक करके पढ़ते हैं। वदरू, रा को पुर करके पढ़ेंगे, और यहाँ पे मद्दे असली भी साथ में हो रही है। मा बाकिया, काफ हरफ मुस्तालिया है, इसे पुर करके मोटा करके पढ़ेंगे। मिनर रिबा, रा के नीचे जेर है, इसे बारीक करके पढ़ेंगे। और बा के ऊपर देखें खड़ी जबर है, और उसके बाद हमजा अगले लफ्ज का हिस्सा है, तो यहाँ पे भी मद्दे असली होगी। तुम, नून साकिन के बाद ता है जो कि हरूफ इख्फा में से है, तो यहाँ पे हम
اخفا کریں گے، اور میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پہ ادغام شفوی بالغنہ ہوگا. مؤمنین یہاں پہ مد عارض وقفی مدہ ہو رہی ہے. اور بس تقریباً یہاں تک کافی ہے. اب ہم جو ہے پڑھ لیتے ہیں سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اچھا جی، پھر پڑھ لیتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اب روانی سے بھی پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق اللہ العظیم. جی اب ہم جو ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا جو باقی رہ گیا سود میں سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. یعنی جب سود کے جو احکامات آ گئے تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ حکم دے دیا کہ جو سود بچ گیا ہے اسے اب چھوڑ دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ اور تم جو ہے تمہارے جو اصل اموال ہیں وہ اسی طرح ہی رہیں گے. لا تظلمون ولا تظلمون نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، نہ تم ظلم کیے جاؤ، تم پر تم ظلم کرو گے اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا. صدق اللہ العظیم. آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ یہاں پر ہم مکمل کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ